شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرین، سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو رمضان کی آمد پر مبارک پیش کرتا ہوں، اور جیسا کہ ہم اس زمانے میں دیکھتے آئے ہیں کہ دن بڑی تیزی سے گزرنے لگے ہیں، اور اس ماہ رمضان کا تقریباً ایک عشرہ مکمل ہونے کو ہے، 9 روزے تقریباً مکمل ہونے کو ہیں، باقی 2 عشرے ہیں، پھر یہ ماہ رمضان ماہ رحمت و برکات بھی ہم سے ویسے ہی جدا ہو جائے گا جیسے سالوں سے ہم نے اس کو آتے اور جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ معزز حاضرین، بلا شبہ ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور جو عبادت میں جتنا زیادہ مضبوط اور بہتر ہو، بلا شبہ وہ اپنی زندگی کے مقصد میں اتنا ہی کامیاب ہے، اور جو عبادتوں میں جتنا کوتاہ ہو اور جتنا پیچھے ہو، وہ اپنی زندگی کے مقصد میں بھی اتنا ہی کوتاہ اور پیچھے شمار کیا جاتا ہے۔ اور بلا شبہ ان عبادات میں روزہ ایک بڑی اہم عبادت ہے، جو اس ماہ رمضان کا ایک بڑا مقصد ہے کہ بندہ اللہ کی خاطر صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ کر کے اپنی شہوتوں پر قابو رکھتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ بلا شبہ یہ ایک مقصد ہے زندگی کا، یہ ایک مقصد ہے عبادت، یعنی جس خاطر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ عبادت کا مقصد ہے، اور ان عبادتوں میں ایک عبادت روزہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو کوئی اس مہینے کو پالے اس مہینے کو اس کو روزے کی حالت میں گزارنا چاہیے، روزے رہنے چاہیے کہہ کر کے روزوں کو واجب قرار دیا ہے۔ اور معزز حاضرین، جتنی عبادتیں آپ لے لیں، چاہے روزہ ہو کہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہوں، یا پھر اپنے واجبات کی ادائیگی ہو، ذمہ داریوں کی ادائیگی ہو، یہ تمام کے تمام جہاں پر عبادات ہیں وہیں پر یہ انسان کو اللہ سے قریب کرنے کا، اللہ سے نزدیک کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ روزہ جو کہ ایک عبادت ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن کلمہ توحید ہے، دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا رکن یہی روزہ ہے، اور اس روزے کی پابندی کرنا ایک مسلمان کے ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ اس امید پر کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تم اللہ سے ڈرنے لگو۔ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ نماز ہو کہ روزہ ہو کہ زکوٰۃ ہو کہ جہاد ہو، یہ فی نفس ہی عبادات ہیں، اور عبادات مقاصد ہیں، وسیلے نہیں ہیں، عبادات مقاصد ہیں۔
یعنی انہی عبادات کی خاطر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، یہ عبادتیں بجا لانا یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس ان عبادات کو لے کر کے لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں اور کچھ الگ قسم کی سوچ پائی جاتی ہے۔ بعض ان عبادات کو صرف مقاصد سمجھ کر کے ان کی شکلیات پہ چلے جاتے ہیں، ان کی ظاہری حالت کو لے لیتے ہیں، اور ان عبادات سے اللہ تعالیٰ جو مزید تربیت نفس کی کرنا چاہتا ہے، جو اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو سدھار چاہتا ہے، اس طرف ان کی توجہ بڑی کم ہوتی ہے، ان کی توجہ اس طرف بڑی کم ہوتی ہے۔ یہ ایک قسم کے لوگ ہیں، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے مقصد کو ان عبادات کو نہیں جانتے، بلکہ جیسا کہ بعض اخوانی فکر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ نماز ہو، کہ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کہ حج ہو، یا پھر دوسری جتنی عبادات ہیں، یہ تمام کی تمام عبادات وسائل ہیں، وسیلے ہیں۔ یہ وسیلے انسان کو ایک مقصد کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ مقصد ہے حکومت الہیہ کا قیام، اللہ کی حکومت کو اس دنیا میں قائم کرنا، اللہ کی خلافت کو اس دنیا میں قائم کرنا۔ تو ان کے نزدیک گویا مقصد حکومت الہیہ کا قیام، اور یہ جتنی عبادات ہیں یہ تمام کے تمام وسائل ہیں، یہ تمام کے تمام اسباب ہیں۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے غلطی یہ کی کہ جس کو اللہ نے مقصد بتایا ان لوگوں نے اس کو وسیلہ بنایا، اور مقصد ان لوگوں نے اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے، اپنی اپج سے کچھ ایسا بنا دیا جو کہ در حقیقت مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، جس پہ وہ چاہے کرتا ہے، جس پہ وہ نہ چاہے اس کو روک لیتا ہے۔ اور وہ بھی غلط ہے جو صرف ان عبادات کی شکلیات کو لے لیتے ہیں، ظاہری اس کے احوال کو لے لیتے ہیں، لیکن ان سے حاصل ہونے والے جو فوائد ہیں، ان سے جو مزید اللہ تربیت اور تہذیب چاہتا ہے، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں رہتی، یہ بھی غلط ہے۔ ان دونوں کے درمیان اہل السنہ والجماعہ محققین علماء کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ بلا شبہ یہ عبادات مقاصد ہیں، مقصود بالذات ہیں، یہ عبادات اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ نے ان تمام کو واجب قرار دیا ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور وہیں پر اللہ نے جس کو ہماری زندگی کا مقصد بنایا ہے، یہ تمام مقاصد مل کر کے ہماری زندگی کو مزید بہتر بناتے ہیں، ہماری زندگی کو مزید اللہ سے قریب ہونے کا ایک اور راستہ ہمیں ہموار کرتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام مقاصد ہمیں اللہ سے اور قریب سے قریب کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اس حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر کوئی مجھے ہے تو وہ اعمال ہیں جو میں نے اپنی امت پہ فرض کیے ہیں، جو میں نے فرض کر دیا وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے ان فرائض کی بندہ پابندی کر لینے کے بعد نوافل کی پابندی کرنے لگے، نوافل کو لے کر کے چلنے لگے، اپنی زندگی میں نوافل کو داخل کر لے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان نوافل کے ذریعے بندے کو اپنے قریب سے قریب سے قریب ترین کرتے جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی توفیق ہمیشہ اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے تو اللہ کی توفیق سے کہتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی توفیق سے دیکھتا ہے، وہ چلتا ہے تو اللہ کی توفیق سے چلتا ہے، وہ کچھ کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے کرتا ہے۔ غرض یہ کہ گویا اس کے تمام اقوال، تمام اعمال، اس کی زندگی کی تمام حرکتیں، تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں، جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ تو اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے جو حدیث بیان کی، حدیث قدسی، اس میں یہی بیان کیا کہ بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد جو کہ مقاصد ہیں عبادات، نوافل میں جب کثرت سے نوافل کی کثرت اس کی زندگی میں ہوتی ہے تو اللہ سے قریب ترین وہ ہو جاتا ہے،
اللہ کی تمام توفیقوں کا وہ مستحق بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یاد رکھیں آپ، یہ فرائض کی ادائیگی، اگر بندہ ان کے اندر جو مزید فوائد چھپے رکھے ہیں ان مقاصد کی طرف بھی توجہ رکھتے ہوئے کرے، تو یہ فرائض اس کی زندگی کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اسی میں سے ایک کا میں آج آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے ویسے ہی فرض کر دیے گئے جیسے تم سے لوگ پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ اس آیت میں واضح طور پر اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو گویا ان روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہو، مقصد ایسا نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قربانیوں کے تعلق سے کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ نے جب قربانیوں کا حکم دیا کہ اللہ کے نام پہ قربانیاں کرو، جانوروں کو ذبح کرو، تو اللہ نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ جن جانوروں کو تم ذبح کرتے ہو نہ ان کا گوشت اللہ کو ملتا ہے، نہ ان کا خون اللہ کو ملتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کی کیفیات ہوتی ہے، تمہارے دلوں کا تقوی ہوتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں کا جو تقوی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مقصود ہوتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے آپ غور کر لیں، یہ جو روزے ہیں، یہ روزے اس لیے نہیں ہیں کہ آپ کو صبح سے شام تک بھوکا رکھا جائے، پیاسا رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہو یہی مقصود ہو اللہ تعالیٰ کا، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ بات کچھ ایسی ہے کہ اس بھوک اور پیاس کے ذریعے انسان کی جو تربیت ہوتی ہے، اس بھوک اور پیاس کے ذریعے انسان کے دل میں اللہ کا جو ڈر پیدا ہو سکتا ہے، اس بھوک اور پیاس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو فوائد انسان کے بدن اور اس کی روح کو پہنچاتا ہے، یہ حقیقت میں مقصد ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ بندے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بات بڑی واضح ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو آپ ایک اور اچھے انداز سے آپ ایسے سمجھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی حالت روزے میں، روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غلط بات کرنا نہ چھوڑے، غلط باتیں زبان سے نہ نکالتا رہے، اور غلط کام وہ کرتا رہے، غلط سوچ دل میں وہ پالے، من لم يدع قول الزور والعمل به، غلط باتیں کہنا، غلط باتوں پہ عمل کرنا وہ زندگی میں نہ چھوڑے، روزے کی حالت میں نہ چھوڑے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان يدع طعامه وشرابه، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھ جائے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے بہتر ہے جائے کھائے پیے۔ اللہ کو کھانے سے روکنا مقصود نہیں ہے، اللہ کو پینے سے روکنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ برے کام چھوڑو، بری حرکتیں چھوڑو، بری باتیں چھوڑو، اپنے اخلاق کو سدھارو، اپنی زبان کو سدھارو، اپنے اعمال کو سدھارو، اپنی زندگی کو ترتیب دو، اپنی صبح و شام کو مرتب کرو، اپنے آپ کو صحیح طور پر شریعت کے پابند بنانے کی کوشش کرو، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ورنہ اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ کو صرف کھانے پینے سے روک کے رکھ دے، یہ اللہ کو مقصود نہیں ہے کہ آپ کا کھانا پانی بند ہو جائے، یہ اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، اس سے بات بڑی واضح ہے کہ دیکھیے، بھوک پیاس ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نفس کی تربیت کرنا چاہتا ہے، نفس کو سدھارنا چاہتا ہے، بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے جیسا کہ اس کے مختلف مقاصد، مختلف فوائد ہیں، مختلف اس کے سبق اور عبرتیں ہیں، وہ تمام چیزیں اگر بندہ اپنے ذہن میں رکھے تو یاد رکھیں یہ رمضان صرف ایک جیسا کہتے ہیں کسٹم کے طور پہ نہیں گزرے گا، ایک رسم رواج کے طور پہ نہیں گزرے گا، یہ رمضان صرف ایک عادت کے طور پہ نہیں گزرے گا، بلکہ یہ رمضان یاد رکھیں انسان کی سدھار کا ایک بہترین ذریعہ بن کے زندگی میں آتا ہے۔
انسان کے اخلاق کی سدھار، انسان کی عقیدے کی سدھار، انسان کے معاملات کی سدھار، اور انسان کی عبادات کی سدھار، ان تمام کے سدھار کے لیے یہ رمضان آتا ہے۔ معزز حاضرین، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، شاید کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگو۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے ہمیں روزوں کو گزارنا چاہیے، رمضان کے مہینے کو گزارنا چاہیے۔ عام طور پر اسلامی جتنے احکام اور جتنے اعمال ہیں ان کو بانٹا جائے تو چار میں بنٹتے ہیں۔ ایک عقیدہ ہے، دوسرا عبادات ہے، تیسرا معاملات ہیں، چوتھے اخلاق ہیں۔ ان چاروں کی اصلاح، ان چاروں کی سدھار اس روزے کے ذریعے ہوتی ہے۔ عقیدے کو آپ لے لیں، روزے کی کچھ کیفیت ہی ایسی ہے کہ آپ اللہ کی خاطر روزہ رہتے ہیں، کھانے پینے سے اللہ کی خاطر آپ رکتے ہیں، اللہ کی خاطر اپنی شہوتوں پہ آپ کو قابو کرنے کی کوشش ہوتی ہے، قابو کرتے ہیں۔ اور دن میں کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ چاہیں تو کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، کچھ غلط حرکت کر لیں، لیکن آپ کا عقیدہ اس روزے کے ذریعے اس حد تک مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ کسی کی نظر کے نہ پڑنے کے باوجود نہ آپ کھاتے ہیں، نہ آپ پیتے ہیں، بلکہ آپ غیب میں اللہ کا ڈر دل میں پالتے ہیں، غیب میں اللہ سے آپ ڈرتے ہیں، آپ کے دل میں غیب سے اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا، حساب و کتاب لے گا۔ یہ ڈر آپ کے دل میں پایا جاتا ہے، اور اس ڈر کی بدولت الحمدللہ آپ صبح سے شام تک کھانے پینے سے رک جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی عقیدے کی اصلاح ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ حساب و کتاب لے گا، قیامت کا دن حق ہے، اس دن میں اللہ کے پاس جانا پڑے گا، اپنے تمام اعمال ہمارے سامنے ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں اس کی گویا ایک تربیت سمجھیے، ایک تجدید، اس کا ایک اعتبار سے ریفریشمنٹ کو اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ان روزوں کے ذریعے ہمارے لیے کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان کو مضبوط رکھو، کمزور نہ ہونے دو، اللہ کی نظر کو ہمیشہ اپنے اوپر محسوس کرو، اللہ کا مراقبہ ہمیشہ کرتے رہو۔ گویا یہ یاد رکھیں، یہ رمضان ہماری زندگیوں کی تربیت کا ایک بہترین وسیلہ ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کے ڈر کے پیدا کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اور بدنصیب ہیں وہ لوگ، بدنصیب اور محروم ہیں وہ لوگ جو اس رمضان کو صرف بھوک پیاس کا مہینہ سمجھ جاتے ہیں، لوگوں کے دیکھا دیکھی صبح سے شام تک بھوکے پیاسے تو رہ جاتے ہیں، صبح سے شام تک سوتے رہیں تو سوتے رہیں، صبح سے شام تک غلط کاموں میں مصروف رہیں تو مصروف رہیں، اور صبح سے شام تک غلط کاروبار میں لگے رہیں تو لگے رہیں، صبح سے شام تک اپنی غلط مصروفیتوں میں لگے رہیں تو لگے رہیں، کوئی کسی قسم کی سیریل کے دیکھنے میں، کوئی کسی قسم کی غیبتوں میں، کوئی مختلف قسم کی غلط کاموں میں مصروف رہے تو رہے، بس صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان پا لیا، ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، ہم نے اللہ کی عبادت کر لی، جبکہ یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے، شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ ہے کہ جو آدمی اپنے معمولات کو نہ بدلے، جو آدمی اپنے نفس کی تربیت کی نہ سوچے، جو اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی نہ سوچے، تو وہ کیسے حقیقی معنوں میں اپنے آپ کی تربیت کر سکتا ہے صرف بھوک پیاس کے ذریعے؟ ہاں، ہو سکتا ہے اس کے بدن کا کچھ فائدہ ہو جائے تو ہو جائے، فزیکلی اس کے کچھ فوائد حاصل ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن روحانی طور پر جو اس کے فوائد ہیں وہ اس بندے کو نصیب نہیں ہوتے جو صرف بھوک پیاس کو روزہ سمجھ بیٹھا ہے۔ یہ عقیدے کی اصلاح ہے، یہ آپ کے دل میں ایک احساس پیدا کراتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کی نظر آپ پر ہے، آپ کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، آپ کو ہمیشہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پالے رکھنا چاہیے۔ یہ تربیت گویا اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ذریعے، روزوں کے ذریعے ہماری کر رہا ہے۔ عبادات کی آپ مثال لے لیں، عبادات کا سدھار کیسے ہے؟ دیکھیے، اس رمضان کے مہینے میں جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام سرکش شیاطین کو بند کر دیتا ہے، سرکش شیاطین بند ہو جاتے ہیں، تو مسجدوں کی آبادی کو دیکھیے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، اور عمومی اعتبار سے لوگوں کے دلوں میں دین کی طرف جو رغبت ہے، نیکیوں کا جو شوق ہے اسے دیکھیے، عام دنوں کے مقابلے نیکیوں کا شوق بڑھ جاتا ہے، بھلائیوں کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عبادات کی طرف ایک شوق، عبادات کی طرف ایک لگاؤ جو ہو جاتا ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے
جو اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان اس ماہ رمضان اور روزوں کے ذریعے بندوں میں عبادتوں کا شوق اور جذبہ پیدا کراتا ہے۔ معزز حاضرین، عام طور پر باجماعت نماز نہ پڑھنے والے جماعت سے نماز پڑھنے لگتے ہیں، سنتوں کی پابندی نہ کرنے والے سنتوں کی پابندی کرنے لگتے ہیں، اور مسجدوں میں حاضری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہترین تربیت ہے جو رمضان ہماری عبادتوں کی کرتا ہے۔ بلکہ ان فرائض سے ہٹ کر کے تراویح کی پابندی بھی بڑی زیادہ الحمدللہ امت مسلمہ میں پائی جاتی ہے۔ تراویح کی بڑی پابندی ہوتی ہے، باقاعدہ لوگ قرآن سننے کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزہ، یہ ماہ رمضان آپ کی عبادتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، عبادتوں کے سدھار کا ایک بہترین ذریعہ ہے، عبادتوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے، عبادتوں پر دوبارہ نظر ڈالتے ہوئے اپنی عبادتوں کو صحیح ترتیب میں لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ معزز حاضرین، یہ رمضان صرف جیسا میں نے کہا بھوک پیاس کا مہینہ نہیں ہے، روزے صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، یہ آپ کو اپنے رب سے جوڑنے اور قریب کرنے کا ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے عبادتوں کے تعلق سے۔ اور میں ہر عقیدہ ہو کہ عبادات ہو، معاملات ہو کہ اخلاق ہو، مختصر بات کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ اسی طریقے سے معاملات کو لے لیں، معاملات کو لے لیں۔ معاملات میں روزہ یہ تربیت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، اور کہتے ہیں کہ سابہ احد و شتمہ احد، اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، فلیقل انی صائم، انی صائم، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ اسے گالی کے بدلے گالی دے، جھگڑے کے بدلے جھگڑا کرے، اسے کیا کہنا چاہیے؟ انی صائم، انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو حاضرین، معاملات کو روزہ بہتر بنا رہا ہے، معاملات کی گویا ایک بہتر ترتیب کر رہا ہے روزہ۔ روزہ آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ اگر کوئی سامنے سے آ کے جھگڑ بھی لے، ظلم بھی اس نے کیا ہو، زیادتی اس کی ہو، اس نے آگے بڑھ کے آپ کو برا بھلا کہا ہو، آپ اس کا جواب نہ دیں اگرچہ آپ کو حق ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیات اور احادیث آپ کو واضح طور پہ بتاتی ہیں کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم پر ظلم کیا جائے، تم سے کوئی بدسلوکی کی جائے، تو تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو۔ السبۃ بالسبۃ، گالی کے بدلے گالی، آنکھ کے بدلے آنکھ، مار کے بدلے مار۔ اسلام اس کا فیصلہ تو سناتا ضرور ہے، لیکن روزے کی حالت میں آپ کو اعلیٰ اخلاق کی تربیت یہ دی جا رہی ہے کہ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی آ کر کے آگے بڑھ کر کے خود سے گالی گلوچ کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وہ کہے کہ میں روزہ ہوں، میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں جھگڑا نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا۔ تو بس حاضرین، یہ ایک مثال ہے، تو اس میں گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے معاملات کو بہتر بناؤ، اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ روزہ صرف آپ کے بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ آپ کے معاملات کو بہتر بنانے کا نام ہے، روزہ آپ کے سلوک کو بہتر بنانے کا نام ہے۔ یہ معاملات کا مسئلہ ہوا۔ اخلاقیات کو آپ لے لیں، اخلاقیات کو آپ لے لیں۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے دوبارہ ذکر کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی روزے کی حالت میں غلط بات بولنا، غلط بات کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ صبح سے شام تک بھوک اور پیاس برداشت کرتا رہے، کھانے پینے کو چھوڑے رہے۔ اللہ کو اس کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قول الزور والعمل به، کوئی بھی غلط بات ہو، غلط اخلاق، غلط سلوک، غلط نظر، غلط سننا، غلط بولنا، غلط معاملہ کرنا، تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، پورے اخلاق اس میں آ جاتے ہیں۔ تو گویا اس میں اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی اپنے اخلاق کو روزے میں نہ سدھارے، تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ کیوں بھوکا پیاسا رہے گا؟ اللہ کو کیا حاجت ہے؟ اللہ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اگر وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، تو اللہ کو کیا ملنے والا ہے اس سے؟ جیسا کہ آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی،
اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، غالب حدیث قدسی ہے، فرماتے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم میں سب کے سب، اگر تم میں کے سب نیک ہو جاؤ، بھلے ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، تو کہتے ہیں کہ تم سب کی نیکیاں اللہ کی ملکیت میں اتنا بھی زیادتی نہیں کریں گی. یعنی تم نیک ہو گئے تو اللہ کو کچھ مل گیا، کچھ فائدہ ہو گیا، اللہ کا کچھ بڑھ گیا، کچھ نہیں ہوگا. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تمہاری نیکیاں تمہارے کام میں آئیں گی، تمہاری بھلائیاں تمہیں فائدہ پہنچائے گی. اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر تم سب کے سب برے ہو جاؤ، تم سب کے سب نافرمان ہو جاؤ، تم سب کے سب چاہے جیسے ہو جاؤ، تو تم تمام کی برائیاں بھی اللہ سے کچھ کم نہیں کریں گی. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ ہماری نیکیاں فائدہ ہمیں پہنچاتی ہیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. تو گویا روزے، یہ بھوک پیاس، یہ صبح سے شام تک کا بھوکا پیاسا رہنا، یہ ہمارے نفس کی تربیت، ہمارے سلوک کی تربیت، ہمارے زبان کی تربیت، ہمارے کانوں، ہمارے بدن کے اعضاء کی تربیت اور ہماری آنکھوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے. لعلکم تتقون، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں اس لیے کہ شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو اس کی عبادات درست ہو جاتی ہیں. جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے وہ اپنے سلوک میں بہتر ہو جاتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اپنے معاملات کو بہتر بنا لیتا ہے. تو گویا ایک اعتبار سے آپ دیکھیں، یہ رمضان کا مہینہ یہ مکمل زندگی کو ایک طور سے نئے راستے پہ لگانے کا کام کرتا ہے. زندگی کے ہر موڑ کو سدھار کا کام کرتا ہے. زندگی کے ہر بگاڑ کی اصلاح کا کام کرتا ہے. چاہے زبانی بگاڑ ہو، چاہے اخلاقی بگاڑ ہو، چاہے عملی بگاڑ ہو، چاہے معاشی بگاڑ ہو، چاہے دینی بگاڑ ہو، چاہے عقدی بگاڑ ہو، چاہے عبادتوں کا بگاڑ ہو، چاہے جس قسم کا بگاڑ کیوں نہ ہو، ان تمام بگاڑ کو سدھارنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان یہ اللہ کا تقوی دلوں میں پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. یہ اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور بڑے ہی کم ظرف ہیں وہ لوگ، بڑے ہی محروم ہیں وہ لوگ، اور بڑے ہی بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ رمضان کو بھوک پیاس کا مہینہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ جائیں تو بس ہم نے اللہ کی عبادت کر لی. ہرگز نہیں. یقیناً وہ عبادت ہے، یقیناً صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو پسند ہے، لیکن یہی اللہ کا مقصد نہیں ہے، یہی اللہ کو مطلوب نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب آپ کے نفس کی تربیت ہے، آپ کے نفس کی اصلاح ہے، آپ کی زندگی کی سدھار ہے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. اور تقوی یہ سب سے بڑی چیز ہے. تقوی یہ سب سے بڑا توشہ ہے. تقوی یہ سب سے بڑی صلاحیت ہے. تقوی یہ سب سے بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو دیتا ہے. معزز حاضرین، جتنے انبیاء آئے ان تمام انبیاء کی دعوتوں کو آپ دیکھیں، ان تمام کے تمام انبیاء نے جو دعوتیں دی ان دعوتوں میں تقوی ہی کی طرف بلایا. جیسے اللہ نے قرآن مجید میں سورہ شعراء میں جب مختلف آیتوں میں مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا تو کہا كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم ثمود ألا تتقون. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. یعنی قوم لوط سے لوط نے وہی کہا، قوم ہود سے ثمود نے وہی کہا، قوم ہود سے ہود نے وہی کہا، قوم نوح سے نوح نے وہی کہا، قوم صالح نے یہی کہا الا تتقون، الا تتقون، الا تتقون. یعنی تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تم اللہ کا تقوی نہیں رکھتے ہو، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. سب کی یہی دعوت رہی کہ اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کرایا جائے، اللہ کا ڈر لوگوں کو دلایا جائے، اللہ کا ڈر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے. سب کی یہی دعوت تھی، سب کی یہی دعوت تھی. اور اللہ نے یہی کہا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ.
اللہ نے تم سے پہلے جتنوں کو کتابیں دی گئی سب کو یہ وصیت کی، اور تم کو بھی یہی وصیت کی، ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا دل میں پیدا کرو۔ تو معزز حاضرین، اللہ کا ڈر جسے مل جائے اسے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ مل گیا، دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی، اللہ کا سب سے بڑا انعام اسے مل گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں پیدا کرانا چاہتا ہے، تقوی ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ یہ سمجھیے کہ اللہ کی سب سے بڑی دولت ہمیں گویا مل گئی اس ماہ رمضان کے ذریعے۔ اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کرانا چاہتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت پورے دلائل کے ساتھ اللہ کے ثواب کی امید لیتے ہوئے کرو، اور تقوی یہ ہے کہ اللہ کی ہر نافرمانی کو آپ پوری دلیلوں کے ساتھ اللہ کے عقاب، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے کرو۔ یہ اللہ کا تقوی ہے، یعنی آپ مطیع و فرما بردار بنو، دلیلوں کے ساتھ، منمانیوں کے ذریعے نہیں، باپ داداؤں کے بتائے ہوئے طریقے کے ذریعے نہیں، لوگوں کے سکھائے ہوئے طریقوں کے ذریعے نہیں، بلکہ تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کا آپ کام کریں، دلیل کے ساتھ آپ کام کریں، اور مکمل اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے آپ کریں۔ اور تقوی یہ ہے کہ اللہ کی تمام نافرمانیوں سے آپ بچیں، دلیل کے ساتھ کہ کون سی چیز نافرمانی کا کام ہے، اور اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے عقاب سے مکمل ڈرتے ہوئے آپ اس برے کام سے رکیں۔ یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ تو معزز حاضرین، اگر ہم راہ چلتے ہوئے کسی سے نظر ہٹا لیتے ہیں تو یہ دلیل کے ساتھ کہ اللہ نے نظر حرام قرار دی ہے اور اس پر مجھے اللہ ثواب دے گا، یہ تقوی ہے۔ اور یہ تقوی ہے کہ راہ چلتے ہوئے کسی محتاج کو آپ دیکھیں، آگے بڑھ کے اس کی مدد کریں، تو اس دلیل کے ساتھ کہ غریبوں محتاجوں کی مدد کرنا اللہ کو پسند ہے اور ثواب کی امید کرتے ہوئے آپ کریں، یہ تقوی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ اپنی بیوی سے آپ بہتر سلوک کریں، بچوں سے آپ بہتر سلوک کریں، ان پر ظلم کرنے سے بچیں، ان پر زیادتی نہ کریں، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی یہ ہے کہ آپ اپنے جاب پہ رہتے ہوئے، اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے امانت داری کا ثبوت دیں، کوئی خیانت نہ کریں، کوئی حرکت نہ کریں، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی یہ ہے کہ آپ انسان ہوں کہ غیر انسان، ہر ایک سے نرم سلوک کریں، بہتر سلوک کریں، یہ تقوی ہے۔ تقوی آپ کی زندگی کے ہر عمل میں ہے، تقوی آپ کی زندگی کے ہر عمل میں ہے۔ آپ کسی کو دیکھ کے مسکرائیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس پر ثواب دے گا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کسی کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے۔ آپ کسی سے نظر ہٹائیں تو اس امید کے ساتھ کہ اس نظر ہٹانے پر اللہ نے ثواب رکھا ہے، یہ آپ کے لیے تقوی ہے، آپ کے لیے جو ثواب کا باعث ہے۔ تو آپ کی زندگی کا کوئی عمل تقوی سے خالی نہیں ہوگا۔ کسی مجلس میں آپ شریک ہوں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی مجلسوں میں، جو ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، شریک ہونے کو پسند کرتا ہے ثواب کی امید سے، یہ آپ کا تقوی ہے۔ تو معزز حاضرین، زندگی کا کوئی عمل آپ لے لیں، زندگی کی کوئی بات آپ لے لیں، تقوی سے خالی نہیں ہوگی۔ تقوی آپ کی زندگیوں کا نچوڑ ہے، آپ کی زندگیوں کا خلاصہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں پیدا کرانا چاہتے ہیں اس روزے کے ذریعے، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے عمر بن خطاب ہیں، اور اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض اور صحابہ سے یہ منقول ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے یہی بات بیان کی کہ کبھی تم کسی کانٹی دار راستے سے گزرے ہو جہاں پہ کانٹے کے درخت ہوں دونوں طرف، آپ کو درمیان سے نکلنا ہو؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو پوچھا جب ایسے راستے سے گزرتے ہو تو تمہاری کیا حالت ہوتی ہے، کیسے گزرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ جب ایسے راستے سے میں گزرتا ہوں جہاں پر کانٹیاں ہوں اور کانٹیوں کے کپڑوں سے لگنے کا، بدن سے لگنے کا ڈر ہو، تو اپنے آپ کو بچتے بچاتے ہوئے، کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے، پوری احتیاط کے ساتھ، بڑے ہی محتاط انداز میں اس راستے سے گزرتا ہوں۔ تو کہنے لگے یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے کہ تم اپنے آپ کو مکمل احتیاط کے دائرے میں رہتے ہوئے، کہ کہیں یہ گناہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، کہیں وہ نافرمانی تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، کہیں کسی کی نظر، کسی پر نظر، کسی سے بات چیت،
کسی کے ساتھ معاملہ، کسی کا مال، کسی سے کوئی سلوک تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، ان سب سے بچتے بچاتے ہوئے کہ اللہ کی کوئی نافرمانی تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، یا اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ان تمام سے بچتے بچاتے ہوئے زندگی کو گزارنا، یہی تقوی ہے۔ جیسے اس راستے سے بندہ کانٹوں سے اپنے اور اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے گزرتا ہے، ویسے ہی زندگی بھر اپنے آپ کو بچتے بچاتے ہوئے گزرنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ حقیقت میں یہ تقوی ہے، حقیقت میں یہ تقوی ہے۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں، یہ تقوی اللہ ہمارے دلوں میں ان روزوں کے ذریعے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور جیسا میں نے 1 سے 2 مرتبہ کہہ دیا، بد نصیب ہے وہ لوگ جو صرف بھوک پیاس کو اپنی عبادت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بلا شبہ بھوک پیاس عبادت ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بلا شبہ بھوک پیاس عبادت ہے، لیکن اس عبادت سے آگے بھی کچھ اور ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ معزز حاضرین، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ تقوی کی حقیقت کو بندہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا، تقوی اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ بندہ اپنے دلوں میں کھٹکنے والی چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے۔ ایک ہوتا ہے مکمل حرام چیز، جو بالکل واضح ہے کہ حرام ہے، ناجائز ہے، اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اسے تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، وہ تو حرام ہے ہی۔ لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ ہے کہ دل میں خلش پیدا ہوتی ہے، کر تو سکتے ہیں، جائز تو لگتا ہے، کر بھی لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن ایک قسم کی خلش پیدا ہوتی ہے، شک پیدا ہوتا ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یہ مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو بھی جب تک بندہ نہ چھوڑ دے، اگرچہ اس کے لیے جائز کیوں نہ ہو، تب تک حقیقی معنوں میں متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا، تب تک حقیقی معنوں میں متقی اور پرہیزگار وہ نہیں بن سکتا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمام التقوی ان یتقی اللہ العبد حتی یتقیہ من مثقال ذرہ۔ مکمل تقوی اسے کہتے ہیں کہ بندہ اللہ سے مکمل ڈرتا رہے، یہاں تک کہ ذرہ برابر چیز سے بھی اللہ سے ڈرے، ذرہ برابر چیز سے بھی اللہ سے ڈرے۔ وحتی یترک بعض ما یرى انه حلال خشیت ان یکون حرام یکون بینہ وبینہ الحرام۔ یعنی اس وقت تک وہ حقیقت میں تقوی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ بعض حلال چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ بعض حلال چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے۔ دیکھیے ترتیب ایسے ہے کہ جب آپ حلال چیزوں کا کثرت سے استعمال کرنے لگیں گے تو حلال سے آپ مباح تک پہنچیں گے، مباح چیزوں کا کثرت سے استعمال کرنے لگیں گے تو ایسی صورت میں آپ کو مکروہ چیزوں کے اور حرام چیزوں کے استعمال کا ایک خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی حرام سے بچنا چاہتا ہے وہ مکروہ سے بچے، جو مکروہ سے بچنا چاہتا ہے مباح چیزوں سے بچے، جو مباح سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے وہ حلال چیزوں کو بھی کسی حد تک چھوڑ دے تاکہ حرام میں نہ پڑے، تاکہ حرام کی طرف نہ جائے، تبھی جا کر کے اپنے آپ کو حلال میں رکھ پائے گا۔ اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے آپ کسی اپنے جانور کو اپنے کھیت میں چرا رہے ہوں، آپ کی کھیت کی اپنی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، آپ اگر اپنے کھیت کے درمیان میں جانور کو چرائیں گے تو جانور آپ کا حلال چارہ چرے گا، اپنا چارہ چرے گا۔ اگر آپ اسی جانور کو چراتے چراتے کھیت کے کنارے میں لے کے چلے جائیں گے تو کسے پتا جانور اپنے کھیت کا چارہ چرتے چرتے ایک دو منہ بازو والے کے کھیت میں مار لے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ نفس کی یہی مثال ہے، نفس کی یہی مثال ہے۔ حلال میں جتنا آپ اپنے آپ کو مضبوط طریقے سے روکے رکھیں گے، مباح اور مکروہ سے دور رکھیں گے، حرام سے محفوظ رہیں گے۔ جہاں آپ حلال میں اپنے آپ کو آزاد کر دیں گے، مباح میں جائیں گے، مکروہ میں جائیں گے، حرام میں پڑ جائیں گے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ تقوی مکمل یہی ہے کہ آپ ذرہ برابر چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور بعض حلال چیزوں سے بھی پرہیز کریں، اس ڈر سے کہ کہیں وہ حرام نہ ہو جائے، کہیں حرام میں نہ چلے جائیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، التقوی ترک ما تہوی لما تخشى۔ تقوی کسے کہتے ہیں کہ جو تمہارا نفس چاہتا ہے، جو تمہارا دل چاہتا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو ترک کرو، اس ڈر سے کہ کہیں غلط چیز نہ ہو جائے۔ یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ تو منمانیاں نہیں کی جاتی،
من پسند چیزیں حاصل نہیں کی جاتی۔ تو معزز حاضرین، یہ اللہ تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں اس تقوی کو پیدا کرانا چاہتا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ انسان جو ان روزوں کے ذریعے اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کچھ کوشش کر لے، کچھ جتن کر لے، اور جس کے دل میں اللہ نے تقوی پیدا کر دیا، بلا شبہ وہ کامیاب شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے ہمارے اپنے نفس کی تربیت کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہمارے عقائد کی سدھار، ہمارے عبادات کی سدھار، اور اسی طریقے سے ہمارے ان معاملات اور اخلاقیات کے سدھارنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ان روزوں کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے سدھار کا ذریعہ بنائے، اور ان روزوں کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کی کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔